بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار کے روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، روحانی، معاشی اور معاشرتی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800 11 جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی امین شاد صاحب۔ ہاں جی، سسٹم ٹھیک ہو گیا؟ جی الحمدللہ۔ اچھا جی، ہاں اچھا، میرا یہ آج سوال ہے کہ اپنا سید جو ہوتے ہیں نا، جو اپنا یہ ان پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہوتی، زکوٰۃ نہیں ہوتی نہ لینے میں نہ دینے میں، یہ کس زمرے میں؟ یہ آج کل کے دور میں بھی یہ جو سید ہے اتنے نہیں، آپ ڈبل سوال کر رہے ہیں کہ لینے والی بات بھی دینے والی بات بھی آپ کر رہے ہیں؟ ہاں نہیں، مطلب ان سید جو ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ لینا یا ان پہ دینا فرض نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، مولانا جواب دے رہے ہیں۔ امین صاحب اللہ آپ کو خیریت سے رکھے۔ آپ نے جب بات کہی نا کہ سید پر زکوٰۃ فرض نہیں، یعنی اس کے پاس مال ہو تو اس نے زکوٰۃ نہیں دینی، یہ کوئی نہیں کہتا۔ اچھا، یہ تو بات آپ نے نا کسی سے سنی یا آپ نے خود کہی، یہ نہیں ٹھیک بات ہے۔ اچھا، سید اگر مالدار ہوگا تو زکوٰۃ اس کو بھی اسی طرح دینا پڑے گی جس طرح دوسرے غنی دیتے ہیں، فرض ہے اس پر۔ بات صرف یہ ہے کہ سید جو ہیں واقعی ان کے لیے جو بنی ہاشم اور ہیں آپ کے خاندان کے لوگ، ان کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے، زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ اچھا، دینے والا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے نا؟ نہیں، دینا تو سب کو پڑے گی۔ جو زکوٰۃ لینے کا معاملہ اس میں ہے کہ یہ سید جو ہے نا حضور کا خاندان، ان کے لیے زکوٰۃ حرام ہے، یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتے۔ ہاں جی، وہ آپ نے یہی بیان فرمایا کہ تم اس کو لوگوں کے ہاتھ کی مہر سمجھو، نفرت دلائی انہیں کہ تمہیں اپنے وقار کو بحال رکھنا چاہیے، تم رسول اللہ کا خاندان ہو، کیوں لیتے ہو؟ اور اس میں جو حکمت ہے وہ بھی صاف نظر آ رہی کہ اگر آپ اجازت دے دیتے تو لوگوں نے زیادہ ان کو ہی دینی تھی کہ حضور کا خاندان احترام کرنا تھا، مگر بے دین لوگوں کو موقع مل جاتا کہ نبی نے یہ ایک ڈھونگ رچایا تھا، زکوٰۃ کا محکمہ قائم کر کے اصل تو اپنی اولاد کے لیے گدی بنائی ہے، اس لیے آپ نے اسے دھبے کو دھو دیا کہ میری اولاد اگر ان کے پاس مال ہوگا تو زکوٰۃ دے گی، مگر بھوکے ہوں گے تو لیں گے نہیں۔ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں نا، دو کفیل احمد ہاشمی صاحب کے جو داماد ہیں دونوں، یہ کہہ رہے تھے پچھلے دنوں کہ ہم نہ دیتے ہیں کسی کو زکوٰۃ، نہ لینا تو ہم پہ ہے ہی نہیں ہے، ہم دیتے بھی کسی کو نہیں۔ نہیں دیتے کیوں نہیں، دیں گے زکوٰۃ، یہ کہہ رہے تھے زکوٰۃ ان سیدوں پر فرض ہے، دیں گے جی۔ اس میں ضمن ایک سوال یہ ہے کہ چونکہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک انتظام تھا کہ ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ خمس سے یا کچھ اور چیزوں سے ملتا تھا، لیکن اس دور کے اندر جب کوئی نظام نہیں ہے تو اگر سید ہوگا تو کیا اس کی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی؟ ہاں، یہ بھی بہت اچھا، یہ تو مسئلہ پیدا ہو گیا نا، جب دین اپنی جگہ سے ہل گیا، سارا نظام ہی تباہ ہو گیا تو پھر یہ مسئلے پیدا ہی ہو گیا کہ اب یہ بیچارے کیا کھائیں، کوئی ان کا خبرگیر نہیں، یہ کدھر جائے تھے۔ تو اس بارے میں ایک بات تو وہ ہے جو شیعہ حضرات کہتے ہیں اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سید کو دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، دوسروں سے یہ نہ لیں، سید مالدار اگر سید کو دے تو پھر وہ الزام نہیں آتا، نہ وہ تہمت لگتی ہے کہ لوگوں کے لے کر کھاتے ہیں۔ یہ بھی بات کافی حد تک درست معلوم ہوتی ہے، کوئی اتنی غلط نہیں کہ سید اپنے سید بھائیوں کی مدد کر دیں زکوٰۃ سے تو درست مانی جاتی ہے۔ دوسری بات ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت آئی اور کئی علماء نے اس کو قبول بھی کیا کہ انہوں نے بھی اپنے دور میں یہ دیکھ کر کہ بیت المال اب ہو گیا برباد، ان کی کوئی خبرگیری نہیں کرتا، اس لیے اگر ایسے حالات ہی پیدا ہو جائے کہ کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں ملتی تو آخری درجہ جو ہے جیسے اضطرار اور لاچاری ہوتی ہے پھر زکوٰۃ لے لیں۔ یعنی امت پوری صدیوں سے مجرم ہے
کہ نہ خلافت ہے نہ بیت المال ہے، اس لیے سارے مسئلے امین صاحب اپنی جگہ سے فرق ہے، کیا کریں دین اپنی شکل میں رہ ہی نہیں سکتا۔ بالکل صحیح کیسے بہت بڑا عالمی ہے مولانا صاحب، یہ اس پہ تو بہت بڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن خلافت کا قیام جو ہے نا وہ فرض اول ہے، وہ ہے درمیان کی کیلی، اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارا خراس اور چکی جو نا ٹھیک چلے۔ قطب الرحا جو ہے چکی کا وہ درمیان کا کیل ہے، جب امیر المومنین نہیں خلیفہ نہیں تو سارے مسئلے پر حل ہو تباہ ہو گئے۔ اب ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے عمل کا اور کس طرح ہوگا۔ بالکل صحیح جی امین شاہ صاحب بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی جی آپ کی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا ایک سوال آج پیش آیا ہے کہ جو لڑکیاں گھر سے بھاگ کے اپنے والدین کی رضامندی کے بغیر شادیاں کر لیتی ہیں اور ہماری عدالتیں ان کی ولی بھی بن جاتی ہیں، تو کیا ان کے نکاح کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ کال لینے پہلے۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، دیکھیے جنات نے ہمارے علاقے میں کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کھپرو ضلع سانگڑ سندھ سے۔ ضلع سانگڑ سے بات کر رہے ہیں، جی فرمائیے۔ کہ جنات نے ہمارے علاقے میں تنگ کر دیا ہے لوگوں کو، خصوصی طور پر غیر شادی شدہ عورتیں جو ہوتی ہیں نوجوان ہاں ہاں پڑ جاتے ہیں، ان کو عجیب طریقے سے تنگ کرتے ہیں، کبھی ہنساتے ہیں کبھی رلاتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس طریقے کے ساتھ ایک سے نکال کر پھر دوسرے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ کے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی یہ مسئلہ ہے، تو مولانا اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان پر جنوں کا قبضہ جمانا اور ان کو پریشان کرنا اور اس طرح کی کیفیت سے دوچار ہونا، اس کے بارے میں آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا فرماتے ہیں؟ اس بارے میں ایک بات تو یہ جاننی چاہیے کہ جنات کا وجود تو برحق ہے، انسانوں سے الگ وہ ایک مخلوق ہیں، آگ سے پیدا ہوئے ہیں اور آدم علیہ السلام سے پہلے سے آ رہے ہیں۔ اس لیے اس دور میں آ کر جو یہ متجددین نے شوشہ چھوڑا نا کہ نہیں انسانوں میں سے جو لوگ جنگلوں بیابانوں میں رہتے ہیں وہ وحشی قبائل جن ہیں، اور جو آپ مل جل کر رہتے ہیں شہروں میں یہ انسان ہے، یہ دین کو بدلنے کی باتیں بالکل جھوٹ ہے۔ جنات الگ ہیں، ایک مخلوق ہی الگ ہے، اور یہ بھی کئی لوگ بہت مدت سے انکار کر رہے ہیں کہ وہ چمٹتے نہیں انسان پر، وہ کوئی غلباری حاصل کرتے۔ اور یہ قرآن مجید میں جو آیا کہ سود خور لوگ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے جس کو شیطان چمٹ جاتا ہے نا اور وہ باولا اور پاگل ہو جاتا ہے، ایسے اٹھے گا۔ اب جو نہیں ماننا چاہتے تھے انہوں نے بہانہ بنا لیا کہ یہ چونکہ عرب ایسا خیال کرتے تھے، قرآن نے بھی وہی بات کہہ دیا کہ جیسے تم سمجھتے ہو جن چمٹ جاتا۔ یہ بھی باتیں جو ہیں دین سے ہٹی ہوئی، اگر یہ بات عربوں کی غلط تھی تو اللہ تعالیٰ کو اس کا رد کرنا چاہیے تھا، نہ کہ حوالہ دینا چاہیے تھا کہ جیسے جن چمٹ جاتا پاگل ہو جاتا آدمی، ایسے اللہ نے تو اس کو ایک مسلمہ کے طور پر بیان کیا کہ واقعی ایسا ہی ہوتا۔ اس لیے جن بھی ہیں چمٹ بھی جاتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ باقی ان سے نجات پانے کے لیے پھر یہی ہے کہ جیسے اور علاج معالجے ہیں ان کے بھی عامل ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اپنے اعمال کی وجہ سے وہ لوگ ایسی چیزیں کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ اور آدمی کو خود بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، آخری صورتیں پڑھنی چاہیے، معوذتین، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، سورہ فاتحہ ہی کم از کم 7 مرتبہ پڑھ کر جو ہے نا دم کر کے اس کو پلانا چاہیے۔ جیسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جب سانپ نے ڈس لیا تھا کہ ایک قبیلے کے سردار کو، تو انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کا کوئی علاج ہے یا نہیں۔ ان لوگوں نے انہیں پہلے کہا ہماری مہمانی کرو، وہ ایسے نکلے کہ کم بختوں نے انہیں روٹی دینے سے انکار کر لیا۔ اب ان کے سردار کو ڈس گیا سانپ، انہوں نے کہا یار یہ مسافر جو ہیں ان کے پاس جائیں، تو انہیں کہا، انہوں نے اللہ کے توکل پر کہا کہ ہاں ہم دم جانتے ہیں مگر دم اب مفت نہیں ہوگا، تم نے نہیں ہمارے ساتھ نیکی کی، اب ہم طے کرو کتنی، 30 بکریاں پھر طے ہوئی کہ 30 بکریاں لے کر دم کریں۔ انہوں نے پھر وہ دم کیا، اللہ نے شفا دے دی۔ بکریوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نہیں کھانا نہیں، ان کو مدینہ جا کر رسول کریم علیہ السلام سے پوچھ لیں گے، اگر حلال ہوا تو کھائیں گے ورنہ کیوں کھائیں۔ آپ سے آ کر پوچھا تو آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ محنت مزدوری جو تم نے لی وہ اللہ کی کتاب کے ذریعہ لی، کتاب اللہ پڑھ کر اگر یہ لی تو بہت اعلیٰ رزق ہے، یہ میرا بھی حصہ اس میں لگاؤ۔